السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے تاریخی کردار کی بات کریں گے جس کے اوپر بے شمار ہالی ووڈ کی فلمیں بن چکی ہیں۔ دنیا کا سب سے لمبا، ظالم، جابر اور صفات کے انسان، جھوٹ اور سچ کی آمیزش سے بھرپور کردار جس کا نام اوج بن عنق تھا۔ ناظرین، آئیے ہم پہلے آپ کو اس کی شخصیت کے بارے میں بتاتے ہیں اور ویڈیو کے آخر میں یہ بتائیں گے کہ مختلف تاریخ دان اوج بن عنق کے کردار کو سچا مانتے ہیں یا جھوٹا۔ قرآن پاک میں اوج بن عنق کا ذکر کیوں موجود نہیں؟ تاریخی حوالوں میں درج ہے کہ اوج بن عنق نامی ایک شخص قوم عمالقہ سے تھا، جو کہ تاریخی انسان کی سب سے صفاک قوم تھی۔ ان کے لوگ خونخوار اور وحشی تھے۔ اللہ رب العزت کا ان پر کرم تھا کہ ان کے قد بھی اس وقت کی موجودہ دنیا کی ساری آبادی میں سب سے زیادہ تھے۔ ناظرین، تاریخی حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ قوم عاد کا ایک مرد دوسری قوموں کے 9 مردوں کے برابر ہوا کرتا تھا۔ اس قوم نے اپنی فتوحات سے ایسی دہشت پھیلا رکھی تھی کہ اگر یہ قوم کسی دوسرے ملک پر حملے کے لیے جاتی تو ان کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ لوگ ہتھیار ڈال دیتے۔ ناظرین، اوج بن عنق بھی اسی قوم کے سرداروں میں سے تھا جس کو دنیا کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے۔ وہ شخص اپنے جسمانی قد و کامہ طاقت میں پوری سرزمین میں منفرد تھا۔ ناظرین، یہ شخص اتنا لمبا اور دیو قامت تھا کہ وہ سمندر میں چلتا تو ڈوب نہیں سکتا تھا، اور اونچے اونچے درخت اور پہاڑ اس کے سامنے چھوٹے معلوم ہوتے۔ ناظرین، اس کی لمبائی اتنا زیادہ تھی کہ دوسرے لوگ اس کے سامنے کیڑے مکوڑوں کی مانند دکھتے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے سرکش بیٹے قابیل کی نسل سے عنق نامی نوجوان کی بیوی شمریزہ سے جنوں کے دیوتا پامال کو پیار ہو گیا، جس سے ہم بستری کے سبق ایک عجیب خلقت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اوج رکھا گیا۔ ناظرین، اس بچے کا قد بہت جلد بڑھا، جس کی وجہ سے کوئی لڑکی اس سے شادی کو تیار نہ تھی، جس بنا پر یہ جنسی درندہ بھی بن گیا۔ اوج بن عنق بچپن سے ہی اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ دراز قد اور مضبوط نظر آتا تھا، اور جب جوان ہوا تو اس کی لمبائی غیر معمولی بڑھتی چلی گئی۔ روایتوں کے مطابق اس کا قد 80 ہاتھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اوج بن عنق موجود تھا۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام عظیم طوفان سے پہلے کشتی تیار کر رہے تھے، تو آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے ساگوان کی لکڑی کی ضرورت پڑی، مگر اس لکڑی کو اٹھا کر لانا ممکن نہ تھا، لہٰذا وہ جنہیں آپ علیہ السلام کی مدد اور انہیں لکڑیوں کو ملک شام سے اٹھا کر لایا۔ اللہ رب العزت نے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر اسے غرق ہونے سے نجات دی، حالانکہ وہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لایا تھا۔ ایک روایت تو ایسی ملتی ہے جسے انسانی عقل مان ہی نہیں سکتی۔ وہ یہ ہے کہ اوج بن عنق اتنا دراز قد تھا کہ سمندر سے مچھلی پکڑ کر وہ آسمان میں ہاتھ بلند کرتا، جس سے سورج کی تپش سے وہ پکتی اور وہ اسے کھایا کرتا تھا۔ ناظرین، اس موضوع پر امام سیوطی نے الہود کی خبر اوج نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے اوج بن عنق کی شخصیت کے متعلق بہت کچھ تحریک فرمایا ہے۔ روایتوں کے مطابق ایک غیر معمولی قد و قامت کے ساتھ اوج بن عنق نے لمبی عمر بھی پائی تھی۔ اس کی عمر 36 سال تھی۔ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور تک زندہ رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سرکش شخص کو قتل کیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ فلسطین پر حملہ کریں، کیونکہ فلسطین کی زمین بنی اسرائیلوں کے لیے لکھ دی گئی ہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور فلسطین پر چڑھائی کے لیے نکل پڑے۔ اس وقت فلسطین میں قوم عمالقہ آباد تھی، جن کا سردار احد بن عنق تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قبیلے کے 12 سرداروں کو چنا اور قوم عمالقہ میں بھیجا۔
جب وہ 12 سردار شام پہنچے تو اس وقت وہاں کا حاکم اوج بن انک تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قوم عمالقہ کا ایک دراز قوم تھی۔ جب یہ 12 سردار فلسطین کے قریب پہنچے تو قوم عمالقہ میں سے ایک بندے نے انہیں پکڑ لیا اور اپنی گٹھلی میں سب کو باندھا اور اپنے سردار اوج بن انک کے آگے لا کر گٹھلی کھول دی اور کہا کہ میں نے ان لوگوں کو جاسوسی کرتے دیکھا ہے۔ جب وہ سردار احد سے ملے تو اس کی قد و قامت اور جسمانی بناوٹ کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر انہوں نے اسے اللہ رب العزت کا پیغام سنایا اور بتایا کہ ہم جلد اس ملک کو فتح کرنے آ رہے ہیں اور اللہ کا وعدہ ہے کہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ اوج بن انک غضبناک ہو گیا اور ان سب کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا اور چاہا کہ انہیں مسل کر ہلاک کر دے، مگر جب اس نے ان سرداروں کے چہروں پر خوف دیکھا تو انہیں حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا اور اپنے ملک کا ایک میوہ جو ایک آدمی کے لیے کافی ہو ان کو دیا اور کہا کہ اپنی قوم کو جا کر یہ دکھاؤ اور بتاؤ کہ ہمارے ہاں کے میوے بھی اس قدر بڑے ہیں۔ ناظرین، جب وہ سردار اپنی قوم میں واپس آئے تو اس واقعے کو اللہ پاک یوں بیان فرماتا ہے: جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم بنی اسرائیل، ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، اور پیٹھ نہ دکھاؤ ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس پر بنی اسرائیل کا یہ لوگ بولے: اے موسیٰ، تم اور تمہارا پروردگار لڑو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ وہاں تو ایک طاقتور قوم عمالقہ آباد ہے جس کا ہم مقابلہ کرنے کی قطعاً سکت نہیں رکھتے۔ صرف اس صورت میں ہم وہاں داخل ہو سکتے ہیں کہ وہ خود وطن چھوڑ کر کہیں دور چلے جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت نے فتح ہمارے نصیب میں ہی لکھی ہے، لیکن قوم نے بات نہ مانی اور انکار ہی کرتے رہے کہ ہم عمالقہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا کے طور پر بنی اسرائیل کو سرائے طیٰ میں قید کر دیا اور یہ لوگ 40 سال تک اسی مختصر صحرا میں بھٹکتے رہے۔ ناظرین، وہ سارا دن پیدل چلتے لیکن وہ میدان ختم ہی نہ ہوتا اور وہ اس میں بھٹک کر رہ گئے۔ جب قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اوج بن انک کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑے۔ ناظرین، اوج بن انک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا کہ تم ہی ہو جس نے فرعون کو پانی میں غرق کیا ہے، لیکن پانی تو میری کمر سے اوپر نہیں آ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کیا جس سے آپ محفوظ رہے، اور آپ علیہ السلام نے جوابی حملہ کیا اور اس کا ٹخنوں پر اپنا حساب مبارک مارا، جس کی ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ زمین بوس ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ 40 سال تک اوج کی لاش وہیں سڑتی رہی۔ اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی کو دریا پر ڈال کر اس کے کئی سال تک پل کا کام لیا جاتا رہا۔ آئیے ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اس کردار کی اصلیت کیا ہے۔ اسرائیلی روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اوج بن انک کافر تھا اور یہ طوفان نوح میں تھا اور نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں نہ بیٹھا تھا، تاہم پانی اس کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچا تھا۔ ناظرین، یہ محض بے معنی اور بالکل جھوٹی باتیں ہیں، بلکہ قرآن مجید فرقان و حمید کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا مذکور ہے: زمین پر ایک کافر بھی نہ بچنا چاہیے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور یہی ہوا بھی۔ ناظرین، قرآن فرماتا ہے: ہم نے نوح کو اور ان کی کشتی والوں کو نجات دی، پھر باقی سب کافروں کو غرق کر دیا۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسرائیلی روایتوں میں اوج کو انسانی تاریخ کا سب سے لمبا انسان مانا جاتا ہے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 7 ہاتھ کا پیدا کیا تھا، پھر سے آج تک مخلوق کے قد گھٹتے ہی رہے۔ ناظرین، علامہ ابن کثیر، علامہ سیوطی، علامہ ابن جزیر طبری اور کثیر مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اوج بن انک اسرائیلی روایتوں کا ایک من گھڑت اور بے بنیاد کردار ہے۔
اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، ایک تفصیلی اور تحقیقی مطالعہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام نہ صرف قرآن مجید بلکہ بائبل اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی بڑے احترام سے لیا گیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے جنہیں روح اللہ اور کلم اللہ کا لقب دیا گیا۔ اسلام میں ان کی واپسی کا تصور قیامت کی نشانیوں میں شامل ہے۔ مسلمان اس عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کے زمانے میں دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ان کا نزول ایک عظیم عالمی تبدیلی کا پیش خیمہ ہوگا۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے نزول کی دلیل اگرچہ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ کے دوبارہ نزول کا ذکر صراحتاً نہیں آیا، لیکن چند آیات ایسی ہیں جن سے ان کی واپسی کی طرف اشارہ ضرور ملتا ہے۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کے مطابق یہاں قبل الموت سے مراد حضرت عیسیٰ کی موت ہے، یعنی وہ دوبارہ آئیں گے اور اہل کتاب میں سے ہر ایک ان پر ایمان لائے گا۔ بعض قرآتوں میں لا علم بھی آیا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کا آنا قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے۔ احادیث میں حضرت عیسیٰ کے نزول کا ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد صحیح احادیث میں حضرت عیسیٰ کے نزول کا واضح ذکر ملتا ہے۔ نمبر 1، صحیح بخاری۔ اللہ کی قسم، عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے، عدل و انصاف سے حکومت کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ کو ختم کریں گے۔ صحیح بخاری کتاب الانبیاء۔ نمبر 2، صحیح مسلم۔ ان قریب ابن مریم تم میں نازل ہوں گے، وہ منصف حاکم ہوں گے۔ نمبر 3، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ان میں دجال کے خاتمے، امام مہدی کے ساتھ مل کر جہاد اور حضرت عیسیٰ کے زمین پر 40 سال قیام کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ کا نزول کہاں ہوگا؟ تمام مستند روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ کا نزول دمشق کے مشرقی جانب سفید مینار کے پاس ہوگا۔ روایت کے مطابق وہ 2 زرد چادریں اوڑھے اپنے ہاتھ 2 فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے آسمان سے اتریں گے۔ مسند احمد ابن ماجہ۔ حضرت عیسیٰ کے نزول کا وقت متعین نہیں کیا گیا، لیکن اس کے بارے میں علامات اور نشانیوں کی مدد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ امام مہدی کا ظہور۔ حضرت عیسیٰ کا نزول امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ امام مہدی امت محمدیہ کے نیک ترین خلیفہ ہوں گے اور دین اسلام کو زندہ کریں گے۔ دجال کا خروج۔ دجال فتنہ شخص ہوگا جو جھوٹے معجزات دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ حضرت عیسیٰ دجال کو مقام لد کے مقام پر قتل کریں گے۔ نمبر 3، یاجوج ماجوج کا خروج۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور اہل ایمان کو اللہ بچائے گا اور پھر یہ قوم آسمانی عذاب سے ختم ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کا مشن۔ نمبر 1، دین اسلام کی حمایت۔ وہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے۔ صلیب کو توڑنا۔ عیسائی عقیدہ تثلیث کو رد کریں گے اور توحید کا پرچار کریں گے۔ نمبر 3، خنزیر کا خاتمہ۔ حرام چیزوں کو مٹا دیں گے، جزیہ ختم کریں گے۔ اس وقت صرف اسلام ہی دین ہوگا، کوئی غیر مسلم باقی نہ رہے گا۔ نمبر 5، امن کا قیام۔ جنگیں بند ہوں گی، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ زمین پر 40 سال قیام کریں گے، پھر وہ مدینہ یا بیت المقدس میں وفات پائیں گے۔ بعض علماء کے مطابق انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ علماء کرام کی آراء۔ ابن کثیر، انہوں نے البدایہ النہایہ میں نزول مسیح کو قیامت کی بڑی نشانی قرار دیا ہے۔ امام نووی، ان کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا آنا متواتر احادیث سے ثابت ہے۔ ابن تیمیہ، ان کے مطابق عیسیٰ کا آنا عقائد اہل سنت کا حصہ ہے۔ موجودہ دور میں اس عقیدے کی اہمیت۔
ایمان کی تازگی، نزول مسیح کا عقیدہ امت کو اللہ کی قدرت پر ایمان دلاتا ہے، فتنوں سے آگاہ رکھتا ہے، سبق دیتا ہے۔ نمبر 3، امت مسلمہ کی بیداری امت کو اتحاد، صبر اور شریعت پر عمل کا پیغام دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں دوبارہ آنا ایک مسلم حقیقت ہے جو قرآن کے اشارات، صحیح احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ان کا نزول امام مہدی کے بعد ہوگا۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، یاجوج و ماجوج سے نجات دلائیں گے اور دنیا میں عدل اور انصاف قائم کریں گے۔ ان کا مشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تکمیل اور توحید کی بالادستی ہوگی۔ اللہ جسے چاہے زندہ رکھتا ہے اور جسے چاہے آسمان سے اتارتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم کا نزول اللہ کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی ہے۔